ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم صاحبہ، پرسن ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی۔ بہت شکریہ فرح صاحبہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، بلوچ عوام ویسے بھی صوبے کی حکومت ہو، وفاق ہو، ان کی ناراضگی وہ ایک تاریخی ایلیمنٹ اس کا ایک اور ہے، اور وہ بڑا جائز بھی ہے اور بڑے جائز سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی، میں ایمرجنسی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ خود سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں، یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے، اور یہ فیکچول بھی ہے کہ جہاں پرائم منسٹر آ گئے اسلام آباد سے اڑ کے، وہاں چیف منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر چیف منسٹر صاحب نے ایریل ویو لے لیا، خود نہیں گئے۔ یہ لیک آف گورننس ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے یعنی سی ایم بلوچستان کے، حکومت بلوچستان کے حکم پر عمل نہیں ہوتا، اور خوراک یا ادویات جیسی بیسک نیسیسٹی یہ سیلاب سٹرکن ایریاز تک نہیں پہنچتی، تو اس کے ذمہ دار پھر وہ چلے پروونشل گورنمنٹ ہے، لوگ سوال پوچھیں گے۔ یہ پرسیپشن آپ کیوں ڈیولپ ہونے دے رہے ہیں ان حالات کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب، بالکل آپ نے بہت اچھی بات یہاں پر کی، بڑی اہم بات کی، اور مجھے بھی موقع دیا تاکہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں اور پھر لوگوں کو جو وجوہات ہیں وہ ان کے سامنے آ سکیں۔ آپ نے کہا کہ بد انتظامی نظر آتی ہے، اور یہ جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان کے جو عوام ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ تربیت کی کمی دیکھ رہی ہوں، اور اس حوالے سے بھی یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، میں کچھ دنوں سے مسلسل ٹی وی پروگرامز کر رہی ہوں، اور میں پریس کانفرنس بڑی اہم کی، اور جب میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی، معاشرے کو دیکھا، اس کے آفٹر افیکٹس دیکھے، سوشل میڈیا کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کو، پاکستان میں لوگوں کو تربیت کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ بھی حکومت وقت جو ہے اسی کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ پبلک ہمارے لیے بچوں کی طرح ہے، ہمیں ان کو سنبھالنا ہے، غلط راستے پہ بھٹکنے سے بچانا ہے۔ گزارش سے ہے، اس کا تعلق تربیت سے کیسے؟ میں سوال کائنڈلی مجھے فریم کرنے دیجیے گا۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ نہیں دوائیاں نہیں پہنچی یا ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچا، اور وزیر اعلیٰ صاحب اسی وقت حکم دے رہے ہیں کہ فلانے کو معطل کر دو، یہاں تربیت کی بات آپ کس طرح ریلیٹ کر پائیں گی؟ یہ تو لیک آف ایفیشنسی ہے نا، پروونشل گورنمنٹ کی یا کسی پروونشل عہدیدار کی ہو جائے۔ جی، میں وہ بھی اپنی بات کمپلیٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ میں نے آپ ہی کے پروگرام کے تھرو، جیو کے تھرو یہ پوری قوم کو پیغام کیوں دیا ہے۔ کہ آپ کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں میرے اس پوائنٹ کو سنا جائے۔ اب میں آتی ہوں، دیکھیں آپ نے کہا بالکل گورنمنٹ کی نالائکی ہے کہ جہاں دیکھیں، ہم پاکستانی قوم جب ہم باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ڈنڈا ہمارے سر پر ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ سخت بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر اگر سختی کی بات کی جاتی ہے تو ہماری عوام جو سختی کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، یہاں میں جنیجو جو ہمارے وزیر اعظم تھے، شاید آپ بھی جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ سختی کر رہے تھے عوام پر، اور ایسے لاگو کر رہے تھے کہ دیکھیں عوام نے بہتر ہونا تھا، پاکستان نے بہتری کی طرف جانا تھا، کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ نہیں، بٹ فرح صاحب I'm sorry، دیکھیے میری گزارش سن لیجیے، دیکھیے we are in the middle of crisis، آپ خود بہت ماشاءاللہ ذہین ہیں، we are in the middle of a crisis، بلوچستان is in a middle of crisis۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا، اب آپ فرما رہی ہیں ٹھیک ہے، آپ کی رائے میرے لیے محترم ہے کہ پاکستان کے عوام کی تربیت ہونی چاہیے تھی، ہونا تو اور بھی بہت کچھ 75 سالوں میں چاہیے تھا، ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ بلوچ عوام کی جو ڈیپریویشن تھی وہ 75 سالوں میں دور ہوتی، نہیں ہو سکی، فائن، میں اس کے لیے کسی ایک کو اسکوئرلی رسپانسبل نہیں قرار دے رہا۔ میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، ان حالات کے اندر اگر وہ تمام تر جگہوں پر نہیں جا سکتے، جبکہ ان کے پاس سرکاری جہاز ہے، صوبائی مشینری ہے، he can get people to work, he can make them work، اگر وہ نہیں کر پا رہے تو آپ خود اس بات کو اکنالج کریں کہ بلوچستان کے اندر رہنے والا عام شہری یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں بیٹھا ہوا عام شہری تو یہ سوال پوچھے گا کہ اگر آپ حکومت ہیں تو پھر اتنی انکمپیٹنٹ حکومت کیوں ہے؟ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی حکومت کو آئے ہوئے،
وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھے لیکن چند ماہ کے وزیر اعلیٰ تھے. اب ان چند ماہ میں جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس کے بہت زیادہ پازیٹیو آفٹر ایفیکٹس آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ود ان فیو منتھس. اب بات آتی ہے کہ جس طرح آج پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا, جو انتظامات تھے لوگوں نے شکایتیں کی اور وہاں پر انتظامیہ کی طرف سے نالائکی کا اور غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ ہوا اس پہ فوری ایکشن لیا گیا. آپ اس بات کو بھی خدا را ہائی لائٹ کریں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ فوری ایکشن لیا جائے, اسی وقت کھڑے کھڑے آفیسر کو معطل کر دیا جائے. اس کے بعد فوراً چیف منسٹر نے بیان جاری کیا ہے کہ اس قسم کی کاروائی کہیں بھی ہو سکتی ہے. فرازین صاحبہ آپ کی رائے ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہی ہیں, میری یار سن لیں. منسٹر آف پاکستان ٹھیک ہے ملک کے وزیر اعظم ہے, لیکن صوبائی خود مختاری کلیم صوبے کرتے ہیں, صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. Why does the Prime Minister of Pakistan need to go there or to make people work, or in fact allow me to say to make the Chief Minister work, کہ آپ لوگوں کو جا کر تسلی دیں, نہ صرف تسلی دیں, کام کروائیں, گراؤنڈ پر جائیں, ایریل ویو نہ لے علاقوں کا, گراؤنڈ پر جائیں. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں جا کے پوائنٹ آؤٹ لوگ انہیں کر سکتے ہیں کہ حضور ہمیں کچھ نہیں ملا, کھانے کو بھی نہیں ملا, اور وزیر اعلیٰ صاحب حکم صادر فرما رہے ہیں فلانے کو معطل کر دو, فلانے کو معطل کر دو. میرا سوال یہ ہے, یہ کام آج سے 5 دن 8 دن 10 دن پہلے ہو سکتا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب جتنے بھی جو سیلاب افیکٹڈ ایریاز ہیں ان گراؤنڈ پر جاتے, کس کی تعریف ہونی تھی یا لوگوں نے کس کے سامنے اپنی بات رکھنی تھی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سامنے. اگر ایکشن لینا تھا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس وقت لے لیا ہوتا, اگر لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا تھا تو اس وقت کر دیا ہوتا. تعریف اگر ہو رہی ہوتی آج تو کس کی ہو رہی ہوتی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہو رہی ہوتی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. allow me to say, آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے جی وہ کچھ عرصہ پہلے آئے اور ابھی ان کے اقدامات کے آفٹر ایفیکٹس آئیں گے, فائن, بٹ صوبے کے اندر ایمرجنسی آج ہے, سیلاب سے لوگ آج خوار ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, ان کو آپ کی مدد کی ضرورت آج ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آپ نے جس طرح پرائم منسٹر کا ذکر کیا, آپ نے تفصیل سے وزیر اعلیٰ کا بھی بتایا, انتظامیہ کی نالائکی کی طرف بھی توجہ کروائی. میں خود سارے پروگرامز میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اسی بات کا تو رونا ہے. حالانکہ دیکھیں, اب آئی ایم سوری مائی چیف منسٹر, اف یو آر لسننگ می, آئی ایم ریئلی ویری سوری. آپ نے مجھے منع تو کیا ہے کہ میں پچھلی حکومتوں پہ تنقید نہ کروں, لیکن مجھے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں یہ بتاؤں. دیکھیں, چند ماہ ہوئے ہمیں ذمہ داری سنبھالے, اگر لانگ ٹرم پلاننگ کر دی جاتی, 3 بڑی وجوہات جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, ایکروچمنٹ اور ان اویئرنیس آف دا پیپل. یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں, اب ڈیمز بنے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے پروٹیکشن ڈیمز کو نقصان پہنچا ہے, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہمیں تو 7 مہینے 8 مہینے ہوئے ہیں نا ہم نے حکومت سنبھالی ہے. یہ جو پچھلی حکومت 4 سال بیٹھی رہی ہے, یہ کہاں سوئے پڑے تھے؟ میرے پاس وقت ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں. چلے میں آپ کی بات ساری مان لیتا ہوں, میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں. ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ نے